درخت پر چاندی کے سکے لگ گئے۔ کرامت حضرت ابراہیم بن ادھم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض بزرگوں سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم بن ادھم کے ہمراہ ساحل سمندر پہ تھے۔ وہاں پر ایک جنگل میں پہنچے جہاں بہت سی خشک لکڑیاں پڑی تھیں۔ ہم نے کہا اگر ہم رات یہیں بسر کرتے اور اس خشک لکڑی کو جلاتے تو اچھا ہوتا۔ فرمایا اچھی بات ہے، رہ جاؤ۔ ہم نے آگ جلائی اور ہمارے پاس روٹی تھی، اسے سیک کر کھانے لگے۔ ہم میں سے ایک نے کہا یہ انگارے کیا اچھے ہیں، اس وقت گوشت ہوتا تو خوب بھونا جاتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حق تعالیٰ تمہیں کھلانے پر قادر ہے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شیر ایک اونٹ بگا لایا اور ہمارے قریب آ کر اسے پکڑ لیا اور اس کی گردن توڑ دی۔ حضرت صاحب کھڑے ہوئے اور فرمایا اسے ذبح کر دو، یہ خدا نے تمہیں کھلایا ہے۔ ہم نے اس کا گوشت بھونا اور شیر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن وضو کی ضرورت ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جواہر کا کوزہ پانی سے لبریز اور ایک مسواک چاندی کی جو ریشم سے زیادہ نرم ہے رکھی ہے۔ میں نے مسواک کی اور وضو کر کے وہاں سے گیا اور فرمایا کہ میں سفر میں کئی دن تک رہا، کوئی شخص مجھے نظر نہ آیا بلکہ کوئی جاندار پرندہ تک بھی نہ دیکھا۔ نہ گاہ ایک شخص آیا، نہ معلوم وہ کہاں سے نکلا اور مجھ سے کہا اس درخت سے کہو کہ دینار رس میں آ گئے۔ میں نے کہا اے درخت دینار سے بھر جا، لیکن اس میں کوئی دینار پیدا نہ ہوا۔ پھر اس نے کہا اے درخت دیناروں سے بڑھ جا۔ ناگہاں اس کے سارے پھل دینار بن گئے اور اس میں لگنے لگے، لٹکنے لگے۔ میں نے اس کو دیکھنے کے لیے پلٹا تو اس کا پتہ نہ چلا اور دینار بھی غائب تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بڑے صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ ان کا ایک دینی شعر ہے جو مسلمانوں پر پوری طرح سے منطبق ہوتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے ابراہیم بن ادھم عموماً اس شعر کو اپنی اصلاح و سامعین کے لیے معظمت نصیحت کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ ہم دنیا کو پیوند لگاتے ہیں اور مزین کرتے ہیں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یعنی ہم دین کو صرف اپنے مقاصد دنیاویہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہ دین رہتا ہے اور نہ وہ چیز جس کی ہم نے پیوند کاری کی، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی ہم ذلیل ہو جاتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں اے نفس اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی قسم کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچا، کیونکہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں یہ دنیا کی زندگی کسی قسم کے دھوکے میں مبتلا نہ کرے اور نہ دھوکہ دینے والا شیطان حق تعالیٰ کے معاملے میں تمہیں کسی قسم کے دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کے ایک قبرستان میں ایک قبر پہ میں نے عبرت اور معظمت کے یہ دو اشعار لکھے ہوئے دیکھے۔ زوات کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم مختلف اوقات میں اپنے نفس و دل کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ دو اشعار پڑھا کرتے تھے جو قبر پر مکتوب تھے۔ وہ دو اشعار یہ ہیں: اس آدمی سے زیادہ معزز و مکرم کوئی آدمی نہیں جو قبر میں بظاہر اگر چلا گیا ہو لیکن اس کے اعمال حسنہ اس کے مونسے جاں ہوں، اسے نعمتوں سے نوازا گیا ہو اور اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنایا گیا ہو اور حق تعالیٰ نے اس کی قبر کو ہر قسم کے آرامدہ اور سکون والی چیزوں سے مزین کیا ہو اور وہ قبر اس آدمی کے لیے سکون سے بیٹھنے کی جگہ ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کے بعض شہروں میں میں نے ایک بڑے پتھر پہ یہ دو عبرت انگیز رلانے والے شعر لکھے ہوئے دیکھے: ہر زندہ انسان اگرچہ کچھ مدت باقی رہتا ہے اور زندگی کی مختلف نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اے انسان تو آج ہی یعنی اسی زندگی میں عمل صالحہ کر اور حصول جنت کی کوشش کر اور موت سے ڈر بد وقت